बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 तारीख़ को जब इमरान खान को अरेस्ट किया गया था, पिछले 4 दिन जो थे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हैपनिंग होती रहीं, कोर्ट्स के अंदर भी और रोडों के ऊपर भी, सड़कों के ऊपर भी हंगामे हुए, जलाओ गराव हुआ और ऐसे ऐसे काम हुए जो शायद माजी में उसकी नज़ीर जो है वो नहीं मिलती है। आज जो कि एक ज़ाहिर के हैपनिंग होती रही इस्लामाबाद के अंदर, इम्पॉर्टेंट ख़ासकर अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल जैसे चीफ जस्टिस ने जो है वो अरेस्ट इमरान खान साहब का जो है उसको गैर कानूनी करार दिया था और आज उन्हें कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप रिजू करेंगे। आज 2 बेंचेस जो है वो तश्कील दिए गए। पहला तो नैब के अंदर अलकादर ट्रस्ट वाला केस था जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, फिर उसके बाद जज ने जो है उनका रिमांड भी दे दिया था, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया। आज वहाँ से 2 हफ्ते के लिए उनको ज़मानत जो है उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। दूसरा जो बेंच था जिसमें तमाम जो केसेस थे, ज़ाहिर है कि पीटीआई के जो वकला थे उनका ये अदालत को कहना था कि हुकूमत जो है उसने बेशुमार केसेस जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर दर्ज किए हुए हैं, दायर किए हुए हैं, FIR जो है वो दर्ज की गई हैं, काटी गई हैं, लिहाजा कोई ऐसा रिलीफ मिले जिससे कि हमें ये ख़तरा है कि इमरान खान साहब को दोबारा से गिरफ़्तार किया जा सकता है या कस्टडी में लिया जा सकता है। सो उस हवाले से भी आज जो है वो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनको ज़मानत दे दी और पीर को उनको कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट से आपने रजू करना है। दूसरी जानब हुकूमत जो है वो तमाम तर जो रिलीफ अदालतों से मिल रही है, जब ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट से और फिर बाकी अदालतों से भी, वो अपना कंपैरिजन करते हैं। इमरान खान के दौर में जो PMLN की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत, आज उसका तस्करा भी किया शहबाज शरीफ साहब ने कि हमें तो किसी भी उसके अंदर केस के अंदर जो है वो रिलीफ नहीं मिली। हमें किसी ने ये नहीं कहा कि आपको मिल के जो है बड़ी खुशी हो रही है, देख कर बहुत खुशी हो रही है। चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे कल इमरान खान के हवाले से, उसको काफ़ी ज़्यादा हुकूमती हलकों के अंदर और जो इम्पॉर्टेंट जो सर्कल्स है वहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कल जो है इमरान खान साहब ने ये कहा है कि खिताब भी करूँगा और कल जो है अपनी आवाम को जो है उन्हें कहूँगा कि वो पुरअमन रहें। सो ये तमाम जो इस वक्त हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। PDM ने यह फैसला किया है कि पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो है हमने एक धरना देना है। इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज है। पुलिस ने इस हवाले से ट्वीट भी की है कि किसी को रेड जोन के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला ने एक मीडिया के ऊपर ये ज़रूर कहा है, उनसे जब ये सवाल किया गया उन्होंने कहा है जी कि PDM की क़यादत अगर पुलिस के साथ, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता करेगी तो उनको जैसे बाकी लोगों को कंडीशनल इजाज़त दी जाती है उनको दी जाएगी। सो बज़ाहिर लगता यह है कि ज़ाहिर है PDM कौन है, हुकूमत है, तो हुकूमत जो है वो खुद अगर एक चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाती है तो पाबंदी उठाई भी जा सकती है। तो क्या हालात होंगे आने वाले दिनों में, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसन रज़ा पाशा साहब है, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है पाकिस्तान बार काउंसिल की, उसके आप चेयरमैन हैं, सीनियर एडवोकेट है। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आप तशरीफ़ लाए, हमें ज्वाइन किया है। जनाब अहमद अवैस साहब ने, साबिक एडवोकेट जनरल है पंजाब के, आपका भी शुक्रिया अहमद अवैस साहब। और कराची से हमें ज्वाइन किया है साबर बलोच साहब ने, फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका भी। और जनाब जहांगीर खान जदून साहब ने, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, आपको भी जदून साहब खुश आमदीद कहते हैं। और बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं, बताइएगा कि क्या आज जो हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया इमरान खान साहब को, उसके अंदर कोई ऐसा कुछ सुकम तो नहीं पाया जाता कि इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी पुलिस जो है कहीं की उनको दोबारा से कस्टडी में ले सकती है, अरेस्ट कर सकती है? नहीं, अगर देखें तो जिन केसेस में उनको बेल मिल चुकी है, चंद केसेस में उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली है, चंद में उनको नेक्स्ट डेट दे दी है कि अगले हफ्ते में की तारीखें हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने उस प्रॉपर कोर्ट को, जो सेशन कोर्ट है या एंटी टेररिज्म कोर्ट है, जो भी ऑफेंस से हमें बनता है, या नैब कोर्ट है, अप्रोच नहीं किया। उन्होंने कहा जी हमें वहाँ पर पहुँचने की इजाज़त दी जाए, तो उनमें दी जा चुकी है। जहाँ तक देखें कोर्ट के अंदर भी जब मैं मौजूद था तो वहाँ पे भी कहा गया कि इमरान खान ने खुद भी कहा जी कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है। तो मुझे जज साहब ने पूछा जी कि इनको सिक्योरिटी आप जो है, हमने कहा जी ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल की, बल्कि उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी इनको दी गई है बाहर।
جب سے کل سپریم کورٹ نے کہا یا پہلے بھی، کیونکہ سیکورٹی کی ذمہ داری پوری اسٹیٹ کی ہے. ابھی جو باہر کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں نہیں آ رہے کس طرح ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے، دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، بڑی پارٹی کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ڈائریکٹلی وہ کہیں جی گورنمنٹ نے سیکورٹی ان کو دینی تھی. اگر کل لے کے آ سکتے تھے تو آج نہیں لے کے جا سکتے تھے یا کسی ایسی جگہ پہ پہنچا سکتے تھے. تو اس میں اب تھوڑا سا ابھی ہم نے کوئی خبر بھی سنی ہے کہ کوئی 1-2 جگہ سے G13 سے فائرنگ کی آوازیں آئی ہیں. تو اس میں اب دیکھیں رات ہو چکی ہے، اتنا دیر ہو چکی ہے، تو اس میں رسک لینا مسٹیک. دیکھیں سیکورٹی کوئی نہ ہائی کورٹ اس کا ارینجمنٹ کر سکتی ہے نہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے. جو انہوں نے ارینجمنٹ کرنا تھا انہوں نے کر دیا، انہوں نے کہا جی بیل دے دیے. اب ایک ایسا بندہ جس کے ارد گرد تمام لوگ موجود ہیں اور بڑے چارجڈ ہیں، وہ لوگ بھی چارجڈ ہیں، پھر اس کے دوران اب کوئی فلٹر نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے خدا نہ خواستہ وہ گھس جائے کسی جگہ سے بھی، کیونکہ اس نے اگر ملک کے حالات کمزور کرنے ہیں، ملک کے حالات خراب کرنے ہیں، تو کوئی بھی انسیڈنٹ کوئی اور بندہ بھی کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو جو ہے وہ تحفظ دیا جا سکتا ہے کہ کس وقت آپ نے موو کرنا ہے، کس وقت موو نہیں کرنا. ایز فار ایز کیسز آر کنسرن اس کے اندر کہیں پہ ایسا نہیں ہے، یعنی 3 MPO کے ذریعے تو نہیں ان کو دھر لیا جائے گا؟ نہیں، میرے خیال میں ایک جج صاحب نے ان کو نا ڈی بی نے 3 MPO کی بھی پروٹیکشن دے دی ہے. اچھا کہ جی آپ 3 MPO کی بھی پروٹیکشن، حالانکہ انہوں نے 3 MPO کی میرے خیال میں مانگی نہیں تھی، اچھا لیکن انہوں نے اتنی بلینکٹ آج ریلیف کیا ہے عمران خان کو کہ جوڈیشل ہسٹری میں اتنا بڑا بلینکٹ ریلیف جو ہے نا وہ ملنا بھی مشکل ہے. ایک عام بندے کو تو سوچے ہی نہ وہ بندہ، لیکن ایک مطلب ایک خاص بندہ بھی ہو تو اس کو بھی اتنا بلینکٹ. انہوں نے کہا جو مقدمے نہیں بھی رجسٹرڈ ہوئے ان میں بھی آپ کو بیل دیتے ہیں. تو اب یہ اس کا دیکھو مطلب ہے کہ صرف جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر تنقید ہے کابینہ کے اندر اوپنلی کھلے ہر جگہ حکومت کر رہی ہے، تو یہ تو پھر ساری جوڈیشری جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی طرفداری کر رہی ہے؟ پھر ایک جج کی تو بات نہیں ہونا، یعنی سپریم کورٹ سے ہم ہائی کورٹ پہ آ گئے ہیں. نہیں، اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپیرنٹلی جو فیکٹس بتا رہے ہیں آپ کو، اب میرا کوئی کنٹینشن نہیں ہے کہ ایک FIR اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو کسی کو آپ ٹرانزٹ بیل دے دیں، کسی کے پروٹیکٹ. یہ تو ہم روزانہ ہر بندہ جاتا ہے کورٹ میں، بیل مل جاتی ہے، بیل کا ایشو نہیں ہوتا. لیکن آج دن تک ہم نے یہ بہت کم رہے، مطلب میری تو پریکٹس سے میرے کو 25 سال ہے، میں نے اپنی کسی ایکیوزڈ کو یہ بیل نہیں دلوا سکا کہ جی اس کو بالکل جو کیس نہیں رجسٹرڈ ہے، وہ کہتے ہیں بھائی FIR کدھر ہے. ایون FIR نہ بھی ہو تو بیل نہیں، کہتے ہیں FIR ہی نہیں ہے، کیس رجسٹرڈ نہیں ہے تو کس طرح بیل دے دیں آپ. اب ہمیں بیل مانگ جاتے ہیں آپ سے اور پھر کہتے ہیں جہاں پہ FIR رجسٹرڈ ہے پہلے آپ وہاں پہ. آپ نے ویسے کیس تو بڑا پلیڈ کیا، بٹ آئی تھنک کہ ظاہر ہے کہ اٹ واز ناٹ اے گڈ ڈے فار یو ٹوڈے اور دا گورنمنٹ. نہیں ہم یہ دیکھیں اگر بیل مل جاتی ہے تو یہ مطلب کیس ختم ہو گیا ہے. ٹھیک بندے کو اتنا ڈسہارٹ، مطلب آئی ایم ناٹ ڈسہارٹیڈ کہ جی اب عمران خان جو ہے تمام کیسوں سے بری ہو گیا ہے، ایکوٹل ہو گئی ہے. بیل مل کے بیل اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، جب وہ پہلے کورٹ آف دا فرسٹ انسٹنٹ کو اپروچ کرتا ہے مل جاتی ہے بیل پہ. چلو انہوں نے بلینکٹ بہت زیادہ بیل دے دی ہے، انہوں نے نہیں کہا پراپر، لیکن کسی میں 2 منڈے کے تک دی ہے، کسی میں 1 ہفتے کی دی ہے. لیٹس سی دا ہاؤ کیس پروسیڈ. لیکن جو آپ کہتے ہیں کیس رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئے ہیں، عوام میں پتہ نہیں ہے، اس پہ میں تھوڑی سی تشویش ہے کہ یہ اس طرح کی بلینکٹ امیونٹی جو ہے نا، ابھی کل کو یہ کوئی ہائی کورٹ آرڈر کر دی کہ اگلے 5 سالوں کے لیے آپ کو بیل دیتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مطلب ان یوزول مجھے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے کیس لگائے گئے ہیں 140 کے قریب کیس پورے پاکستان میں درج کر دیے گئے ہیں ودن فیو ویکس، تو وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہی لگتا ہے پاکستان میں. نہیں وہ دیکھیں نا آپ کیس جو کل سے رات ہو گیا، آج بھی 2 بسیں باہر جلا دی لوگوں نے. نہیں وہ تو کیا سارا چیز جو ہے وہ خان کے اوپر تو نہیں ڈالی جا سکتی نا. نہیں خان کے دیکھو یہ پولیٹیکل PTI والے جلا رہے ہیں، یہ تو ایسے کو دو رہے ہیں کہ کیا کسی اور پارٹی کے لوگ جلا رہے ہیں. اس پہ آتے ہیں، بالکل صحیح بات، بالکل صحیح ہے. احمد اویس صاحب، یہ جو ایک تنقید ہے بالکل ایک پیٹرن کے ساتھ، آج ہم نے PDM کی جو میٹنگ تھی، پھر کابینہ کے 2 اجلاس ہوئے، اور آنریبل پرائم منسٹر نے جو خطاب کیا ہے انیشلی، جو کہ براڈ کاسٹ کیا گیا، پبلک کے لیے بھی تھا، اٹ واز ناٹ اونلی فار دا ممبرز آف دا کیبنٹ. اس کے اندر تو انہوں نے واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ بالکل یعنی عمران خان کو بلا کے ریلیف دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں بلکہ تشریح کے اندر کہ آپ لیں یہ ریلیف. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں بھی تو ایسا کبھی نہیں ہوا. ایک ایکس پرائم منسٹر کے اوپر چند مہینوں میں آپ دیکھیے کتنے شارٹ ٹائم کے اندر
کوئی 150 کے قریب کیسز بن گئے ہیں ان کے اوپر, اور یہ کیسز جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں جن کی اگر ٹرائل ہوگا تو شاید کسی میں بھی وہ کنویکٹ نہیں ہو سکتے, صرف تنگ کرنے کے لیے ایک آدمی کو ایک جگہ سے وہ, یعنی وہ صبح سے لے کے 8 دن ہیں, 8 دن میں وہ 200-150 کیسز کی تاریخیں بھگتنے لگے تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ جہاں پہ فریولس لیٹیگیشن ایک اس لیول کے اوپر کر دی جائے تو وہ ہائی عدالت جو ہے اس نے کوئی نہ کوئی انصاف تو کرنا ہے. انہوں نے تو یہی کہا ہے نا کہ یہ ہم ان کو پروٹیکٹڈ بیل دے رہے ہیں, اور اگر کوئی اور کیس تم کرو گے تو وہ ابھی گرفتار نہ کرو, ٹھیک ہے, یو کین رجسٹر ایف آئی آر, وہ کورٹ کے علم میں آئے گی اور کورٹ دیکھے گا کہ ہاں لیکن آپ کے جو کلیگ ہے جدون صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلینکٹ قسم کی جو ریلیف ہے یہ یعنی عدالتی ہسٹری میں تو ایسا نہیں دکھائی دیتا ہمیں. دیکھیے ہر بات جو ہے نا اس کو صورتحال میں دیکھنا ہے آپ نے کہ کیا کنڈیشنز ہیں. یہ بلینکٹ جو ہے وہ کن کنڈیشن میں دی جا رہی ہے کہ آپ صبح شام جس طریقے سے بیل ان کو نئے سے نئے کیس میں الجھایا جا رہا ہے, اور وہ اپنی کیمپین نہیں کر سکتے ہیں, اپنے وہ جو ایز اے پولیٹیکل ہیڈ جو ہے اپنی چیئرمین آف اے پارٹی ہیں وہ اپنا کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے عدالت نے تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے اور انصاف کرنا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بضرور گرفتار کیا جائے اور آپ بتائیں نہ کچھ اور اچانک جا کے اس کو گرفتار کر لیں, اور گرفتار کر کے اور ایک پرتشدد انداز میں ان کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی غور طلب ہیں. اسی وجہ سے یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے, اور عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بھئی آپ ٹھیک ہے کیس کر رہے ہیں, اگر جتنے بھی کیس لے کر آئیں گے وہ دیکھا جائے گا, کورٹ دیکھے گی کہ یہ کیس جو ہے کوئی مینٹینیبل ہے بھی کہ نہیں ہے, یا اس کیس کے اندر بیلیبل پاسبلٹی جو ہے بیل گرانٹ کرنے کی ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر آپ بتائیں نہ اچانک ایک آدمی کو لے جائیں, اور وہاں پر بھی آپ آرمی ایکٹ کے تحت تو کیس نہیں ہوا کوئی ان کے اوپر, اور جا کے فوجی جا کے گرفتار کر لیں, یہ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے. نہیں رینجرز نے کیا ہے نا, رینجرز نے گرفتار کیا. کون سی ہوتی ہے رینجرز؟ کوئی آپ کی ہے یا میری ہے؟ رینجرز جو ہے فوجی آفیسرز ہیں جی, یہ فوجی آفیسرز ہیں. یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی اگر تو آرمی ایکٹ کے تحت ان کے اوپر کیس ہوتا تو انڈرسٹینڈیبل تھا, لیکن کیس جو ہے وہ تو سول نیچر کا کیس ہے, اور اس کیس کے اندر آپ اس کو گرفتار کریں گے تو آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ ہم تماشا دیکھیں پیچھے کھڑے ہو کے اور فوج اور عوام لڑ پڑے آپس میں. یہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ ہم اپنی ہی فوج کو جو ہمارے ہیروز ہیں جن کو ہم نے, چلیں اس پہ آتے ہیں جو کچھ پچھلے 3 روز کے اندر ہوتا رہا ہے اس پہ خاص کر 9 تاریخ کو جو کچھ ہوا اس پہ آتے ہیں. پائی صاحب گورنمنٹ کی جو تنقید ہے اور اب تو پوری ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 بینچز نے ان کو ریلیف دیا, تو اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. NRO دے دیا گیا ہے ایک کرمنل کو, ایک کرپٹ آدمی کو جو ہے وہ آپ نے ایک آہنی دیوار کی طرح سپریم کورٹ, آج یہ لفظ تھے پرائم منسٹر کے وہ انہوں نے استعمال کیے. سو ڈو یو تھنک کہ ریلیف جن لوگوں کو ملتا ہے, ہمیشہ پاکستان کے اندر جس پارٹی کو ریلیف نہیں ملتا وہ عدالت اور اس کے فیصلوں کو تنقید کرتی ہے, تو یہ جو الفاظ اس وقت گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ جسٹیفائڈ ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی کہ جو بھی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے ان کو ریلیف ایکسٹرا آرڈینری ملتے ہیں. یہ کوئی نارمل ریلیف نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو ملے ہیں. صرف ایک رہ گئی تھی, اگر جہانگیر جدون صاحب تھوڑی سی ہمت کرتے تو یہ عرض کرتے آنریبل بینچ سے کہ یہ ساری کویش کر دیں, کیا تو یہ کویش ہو جانی تھی. میرا خیال ہے جہانگیر جدون صاحب بھی چاہتے تھے کہ نہیں عمران خان صاحب چکر لگائیں. دیکھیں ٹھیک ہے کچھ فریولس ہوں گی, ہم یہ نہیں کہتے. ایک تو پہلے یہ فگر خدا را کوئی آپ ہی وحید صاحب, کوئی آپ کے دوست ہیں احمد اویس صاحب سے ہی کہہ لیں, وہ ساری گن تو لیں کہ وہ FIR کتنی ہیں, 110 ہیں, 120 ہیں, 150 ہیں, 250 ہیں. ابھی تک ہم کلیئر نہیں ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے کسی چینل پہ ایک صاحب بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹوٹل 30 یا 35 FIRs ہیں.
کل ملا جلا کے. تو اسلام آباد کے اندر تو انسیڈنٹ سے پہلے 32 FIR تھی. ہاں تو یہ اب صورتحال جو ہے وہ دیکھیں. ابھی آج میں نے 250 کا لفظ بھی فگر سنا. اب کس کی جرت ہے سبارڈینیٹ کورٹ میں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے موڈ مزاج کے اگینسٹ کوئی کام کرتی. دس از ویری انپریسیڈنٹڈ. جو بلیکٹ ریلیف کا جدون صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ نیب لاز میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے. اس میں پہلے جو تھے سابقہ اس میں ٹرائل کورٹ کو بیل لینے کا کوئی رائٹ نہیں تھا. ایون ہائی کورٹ کو بھی نہیں تھا. ہائی کورٹ میں بھی جب ہم بیل موو کرتے تھے تو وہ رٹ کی صورت میں موو کرتے تھے. اب نئی امینڈمنٹ کے تحت ٹرائل کورٹ کو حق مل گیا. ابھی جو اس ریفرنس میں جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس میں کیا یہ اچھا ہوتا کہ آنریبل ڈویژن بینچ اس کو پروٹیکٹیو بیل کنسیڈر کر کے گرانٹ کر کے تو معاملہ ٹرائل کورٹ کو ریفر کر دیتا. کیوں ایکسٹرا آرڈینری آپ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انکوائری سے ایک دم آپ اس کے اوپر آگے نا. نہیں دیکھیں انویسٹیگیشن آ گئی ہے. انویسٹیگیشن کے اوپر آگے. انویسٹیگیشن کا جواب ابھی دیا تھا انکوائری کے سوال جواب. دیٹ از سیپریٹ پٹیشن. ٹھیک ہے. جہانگیر جدون صاحب چونکہ وہاں موجود ہوں گے وہ بتائیں گے. میرا خیال ہے جو اس کو کال اپ نوٹس کو چیلنج کیا گیا ہے دیٹ از سیپریٹ اور بیل اپلیکیشن سیپریٹ ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے. اگر تو وہ ایک ہی میں سارا کچھ ہے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. اگر بیل پہ یہ آرڈر کیا گیا ہے کہ 2 ہفتے کی ڈیٹ دے کے اور خود ہی اپنے پاس رکھ لیا ہے تو پھر یہ روٹین سے ہٹ کے ہے. اور جو عام لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈی ہے اوریجنل جورسڈکشن جس کورٹ کے پاس ہے وہ موجود ہے وہاں پہ آپ جائیں. ہم آپ کو پروٹیکٹیو بیل دے دیتے. ٹھیک ہے میں آپ کی طرف بلوچ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بظاہر لگتا یہ ہے آئی ڈونٹ نو شوڈ آئی یوز دس ورڈ فرسٹریشن جو کل کی ریلیف ملی سپریم کورٹ سے وہاں پہ جو گفتگو ہوئی اس کو میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا یعنی چیف جسٹس صاحب کی اور عمران خان صاحب کی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی میں اس وقت جو اتحادی حکومت ہے وہ سخت فرسٹریٹڈ ہے جو ریلیف عمران خان کو مل رہی ہے اور پولیٹیکلی بھی عمران خان اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے آپ کو لوگوں کے لیے. تو عدالتوں کے اوپر کس حد تک حکومت جو ہے یا آپ کی پارٹیاں جو ہے وہ کرٹیسزم کریں گی یا کرتی رہیں گی؟ دیکھیں وہی بھائی میں ایک بات آپ کو پہلے عرض کر لوں کہ میرے وکلا بھائی بیٹھے ہوئے یہاں پہ وہ بھی میری بات سن رہے ہیں. ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی زبان سے خود یہ بات کہا تھا کہ جناب کہ مجھے آپ کے اپنے دوستوں کو اور لائرز کو کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ چلے جائیں. اچھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ نہ جائیں اس لیے کہ وہ کسی کے اعلی کار ہیں. اچھا جب وہ شخص خود یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پہ ان پر کسی قسم کی جو ہے نا ان کے پاس میرا کوئی کیس نہ لے جایا جائے تو اٹس ایبسولوٹلی نان ٹرسٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر. لیکن وہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سب نے آپ نے دیکھا کہ یعنی انصاف کا تقاضا اس طرح ہوا کہ وہ ہمارے جج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ حکم جاری کرتے ہیں کہ جی اس نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے جو بھی کیا ہے جب بھی کیا ہے اس کو پوچھا نہیں جائے گا. اس کو بلیک جو ہے نا انہوں نے وہ دے دیا کہ بھائی کہ اس کو کوئی نہ پوچھے اور انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. اچھا دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کر لوں کہ بات یہ کہ ایک فرد ہوتا ہے اور ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے. فرد کچھ نہیں ہوتا. فرد آئے گئے یہاں پر کتنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آئے گئے دنیا سے ختم ہو گئے ہیں. کچھ لوگوں نے اچھی روایتیں رکھی کچھ لوگوں کو آج بھی لوگ یعنی اس انداز سے یاد نہیں کرتے. لیکن وہ انسٹیٹیوشن کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے اور اس انسٹیٹیوشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو چلتا ہے. یہ بات تو ہمارے بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا کہ جی ہم آئیں گے اور چلے جائیں گے. بات یہ کہ وہ روایتیں رہیں گی
जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के केस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया, लाहौर हाई कोर्ट ने जो कुछ किया, आज भी लोग लानतें भेज रहे हैं उन कोर्ट्स पर और उन लोगों पे, लेकिन वो अदारे तो अभी तक मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को 12 साल 14 साल आपने जेल में रखा, आपने उसको सुना नहीं, आप कभी उसको इधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं। आपने जनाब बीबी फरियाद तालपुर साहिबा को, मरियम साहिबा को, आपने नवाज शरीफ साहब को, आप लोगों ने कितना रगड़ा, इन्हीं कोर्ट से उनके बेल भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। अच्छा, और उनको ये यानी मलायन करते रहे, यही चीफ जस्टिस वगैरह उनको सिसिलियन माफिया के नाम से उन लोगों को याद करते रहे। देखो, ये मैं बताऊं आपको कि अदारों की साख, उनकी साख उस वक्त खत्म हो जाती है कि जब लोग देखें, मैं देखूं, आप देखें कि वो कंप्लीटली वो जो है ना वो फेवरेटिज्म पे आ रहे हैं। कानून के इंसाफ के जो जहां पर तकाजा होता है, जहां पर बात होती है, वहां पे अगर एक शख्स देखता है कि मुझसे ज्यादती हो रही है और दूसरे पे जो है ना वो एक और किस्म का वो बिहेवियर है, तो जाहिर है कि मैं भी तो रिएक्ट करूंगा। यहाँ लोग आज रिएक्ट करें, मैं तो अनफॉर्चुनेटली यानी आप लेकिन जी बलोच साहब, लेकिन जब अगर आइन और कानून के मुताबिक चीजें हो रही हैं, जनाब मेरी याद सुनिए, इसमें किसी किस्म के आइन और इसमें किसी किस्म का जो है ना कानून इन्वॉल्व नहीं था। देयर इज नो पॉइंट। बात यह है कि आप खुद सोचें कि अगर बड़े कोर्ट के अंदर आप आकर कहते हैं कि जनाब कि आप गए 12 लोगों के साथ बैठ के गपशप करें, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक शख्स को कि जो इंसाफ लेने के लिए आया हुआ, इंसाफ लेने का आदि यह है कि भाई आप चलें ठीक है, वो कमेंट जो है वो आप जी जिसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है, इजाजत अगर दें क्विकली एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जदून साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ने फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने का। पीडीएम क्या है, हुकूमत जाहिर है यहाँ पे दफा 144 नाफिज हुआ है। डू यू थिंक दिस वुड बी टेंटमाउंट टू प्रेशराइजिंग द कोर्ट, बिकॉज मंडे को 14 तारीख तो इतवार वाले दिन जो है वो खत्म हो जाएगी, जो एक डेट थी इलेक्शन करवाने की पंजाब के अंदर। तो अब अगर किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, बज़ाहिर लगता यह है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसमें निशाने में आ सकते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देना, इस किस्म की कार्रवाई हुकूमत खुद अगर अवाम को लेकर आएगी कि सारे लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान से अवाम इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब जिनके साहबजादे भी काबीना के अंदर बैठे हैं, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, डू यू थिंक ये जस्टिफाइड है? नहीं, देखिए ये तो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन है। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ कि उनका ये डिसीजन ठीक है, लेकिन एक दफा 144 के होते हुए क्या ये मुमकिन है? दफा 144 के देखो दो अगर वैसे तो पीसफुल प्रोटेस्ट जो भी करे, अब जिस तरह ये वाले प्रोटेस्ट अभी इन्होंने किए हैं पूरे मुल्क के अंदर, तो ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, तो वो तो उसका राइट होता है। तो अगर सेक्शन 144 लगा हुआ है उसमें ज़ाहिर बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर आप 144 लगा के किसी दूसरे को वहाँ से रोकते हैं तो दूसरे किसी बंदे को फिर किस तरह जलसे की इजाज़त देते हैं। तो ये ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डिफ़िकल्टीज होगी और उसको फिर उनका फेस करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है कि हम किसी के बाहर धरने से दबाव में नहीं आते, चाहे धरना दे। ये आप पीटीआई वाले जो आपको पता है वो बेशुमार दफ़ा जब से शहबाज गिल गिरफ्तार हुए उन्होंने धरना दिया, आजम स्वाति गिरफ्तार हुए उन्होंने धरना दिया, तो धरने की रिवायत जो है वो पीटीआई ने डाली है। तो अब ये धरना मेरे हाल में रिपोर्टें जो है, मुझे ये बताएं कि आइन जी 14 तारीख अगर गुजर जाती है तो कोई ऐसी आप समझते हैं कि आइन के मुताबिक अब या सुप्रीम कोर्ट की जो हुक्म थे उसको अगर हुकूमत ने नहीं माना या जिन इदारों को डायरेक्शन उन्होंने दी थी, चाहे वो पैसों के हवाले से थी, सिक्योरिटी के हवाले से थी, इलेक्शन कमीशन को जो कुछ डायरेक्शन दी, तो आप समझते हैं कि कोई कंटेम्प्ट लग सकती है कोर्ट के हुक्म को? तो जाहिर है कि नहीं माना गया अभी तक, तो कोई बज़ाहिर लगता नहीं है। देखिए अमेरिका के अंदर एक वहाँ पे लाइफ टाइम होते हैं जज, एक जस्टिस साहब ने अपनी बुक लिखी थी, उसने मेंशन किया कि कौन कौन सी जजमेंट ऐसी होती हैं जो नहीं देनी चाहिए, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो इसमें अब बारहा जो पेश हुए थे लोग, उन्होंने कहा था जी इसमें ये डिफिकल्टीज है और इसमें जो
सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जजेस ने उनके एग्री नहीं किया, उनका 4 जजेस ने कि आप ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर केस डिसाइड हो चुके हैं और पेंडिंग है, आईसी पेंडिंग है क्रिमिनल, तो इसमें आप एक्शन लें। वो उनका जो तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक्शनेबल नहीं है ये जजमेंट, या इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता? ये जजमेंट पे अमल करना नामुमकिन इसलिए था कि पैसे देखे ना, पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर खुद लिखा था जी कि इसको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल पार्लियामेंट देगी। ठीक है, तो या तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देती कि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फंड है हम इसको रिलीज करते हैं, जो हमारा 16 या 17 अरब रुपए फंड है, तो आप इलेक्शन कराएं। तो उसके बाद फिर होता है जी कि अब पैसे भी मौजूद हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो इसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, इसमें प्राइम मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ही कैबिनेट की। उन्होंने मैटर रेफर किया फाइनेंस कमेटी को, कायमा कमेटी ऑफ फाइनेंस को, उन्होंने इनकार कर दिया। तो इसका मतलब है कि कंटेम्प्ट नहीं लग सकती किसी पे, कंटेम्प्ट नहीं लग सकती मेरे अंदाजे में। कंटेम्प्ट जो है वो अवैध साहब आप क्या कहेंगे? जी अवैध साहब। देखिए बात यह है कि बड़ा क्लियर सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म किया और उसमें बड़ा वजाहत से बताया कि हमारा काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मनोअन उसको ऊपर चलना है और उसके हर शिक के मुताबिक उसके ऊपर अमल भी करना है, और अगर कहीं इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो तो हम इंटरप्रिटेशन जो है वो काम ही सुप्रीम कोर्ट का है वो कर सकते हैं आर्टिकल 188 के तहत। अब दूसरी बात यह है कि जिस वक्त ये फैसला हो गया तो इन्होंने उसको मानने से इनकार किया और उसकी शेल्टर लेने की कोशिश की जाकर पार्लियामेंट के अंदर जो तो आप ना रोक सकते हैं ना डिफाई कर सकते हैं, ये वॉयलेशन है। अच्छा चलें, वैसा मुझे ये बताएं कि ये जो लोग जिनको बुलाया जा रहा है, जाहिर है कि अब ये बज़ाहिर तो लगता यही है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट पे एक प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे कि अगर वो कोई ऐसा उन्होंने ज़हन बनाया हुआ है या दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, तो उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से असरअंदाज हुआ जाए। तो डू यू थिंक कि ये जो कुछ पीडीएम या हुकूमत करने जा रही है, ये इससे मामलात बेहतर होंगे या खराबी की तरफ जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो डरने वाली बात कर रहे हैं, बात ये है कि देखिए अगर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरा अपना परसेप्शन, और यही मेरे ख्याल में किसी भी जूरिस्ट का, किसी भी लॉयर का जो स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है और कानून की बालादस्ती के ऊपर और आइन पे बिलीव करता है, अगर कोई जज इन्फ्लुएंस हो जाए किसी भी किस्म के प्रेशर से, तो मेरे नजदीक वो जज कहलाने के काबिल भी नहीं है। इसलिए ये प्रेशर जो है, इससे किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट इन्फ्लुएंस नहीं होगा और ये सिचुएशन को खराब करना चाहते हैं। ठीक, ये आहिस्ता आहिस्ता वो 97 के वाकयात की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, उस किस्म का आना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है। पाश साहब आप क्या कहेंगे? जी मैं आपकी तरफ आता हूँ। वैसे पाश साहब जी, ये 97 की तरफ जा रहे हैं, ये क्या आप समझते हैं कि खुदा न ख्वास्ता यही लोग जो हैं वो फिर गुस्से में आके सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर भी दाखिल हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कि 97 गुजरे बहुत अरसा हो गया और मैं पहले भी कई दफ़ा ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि अब 97 वाली बात नहीं होगी। देखें, ऑप्शंस और खुले हैं हुकूमत के लिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन? एक आध ऑप्शन पे आज भी उन्होंने डिस्कस किया। तो इस तरह अगर फोर्स यूज करके अगर चढ़ाई करते हैं, इमरजेंसी की आप बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना जी, ऑप्शन तो है तो ना। इमरजेंसी में क्या अदालतें काम नहीं करती? नहीं, वो हाँ देखिए अदालतें काम करती हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। जिसको बतौर इदारा पाकिस्तान बार कौंसिल हम इसको तो कभी भी वो सेकंड नहीं करेंगे कि इमरजेंसी लगनी चाहिए। सीधी सी बात है, जहाँ पे अवाम के फंडामेंटल राइट्स का मसला है वहाँ पे हम उनके साथ उनके हम आवाज होंगे। बात ये नहीं है कि असरअंदाज होने की कोशिश। क्या इन पूरी प्रोसीडिंग्स में पीटीआई ने अपने वर्कर्स को कॉल नहीं दी अदालत के सामने? क्या जनाब अभी जो पीटीआई के रहनुमा बात कर रहे थे, तो अगर उन्होंने गलत काम किया तो ये भी गलत काम करें? क्या उन्होंने इस बात को डिस्करेज नहीं किया या उनको नहीं करना चाहिए था? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना शोआ पार करना पड़ता है। आज की बात लें, आज मोहतरम इमरान खान साहब ने जब उनको ये पता चला कि आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो क्या एक धमकी नहीं दी इदारों को
کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کرتے ہیں تو پھر ایسے احتجاج ہوگا جیسے 2 دن پہلے ہوئے. واٹ از دس؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ٹیکٹکس یوز کرتی ہیں, شو آف پاور کرتی ہیں. 126 دن کا دھرنا ہم نے دیکھا, یہاں ہم اشارہ دستور پہ عوام اور ذلیل و خوار ہوئے ہیں ہم. تو یہ اگر وہ دھرنا, یہ پولیٹیکل ٹیکٹس ہیں بیسیکلی, وہ دھرنا لیگل تھا, پرپس بھی ہوگا نا. دیکھیں نا ہر ایک کا رائٹ ہے نا سر. میں پولیٹیکل پارٹی, کیا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, ان کے پارلیمان میں ہے. تو اس بات پہ ڈسکریج کرنا, تو جیسے عمران خان پریشر ڈال کے عدالتوں سے فیصلے لے رہے ہیں, اس طرح اب پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی پریشر ہو سکتا ہے ان کا پرسپشن یہ ہو سکتا ہے ان کا پرسپشن. بالکل صحیح ہے. بلوچ صاحب ایک کوئکلی شارٹ بریک لے کے پھر آپ کو پورا ٹائم دیں گے. ناظرین ایک شارٹ بریک اور لیتے ہیں, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی صابر بلوچ صاحب محترم, ڈو یو تھنک کہ اس کی ضرورت ہے, مطلب سپریم کورٹ کے باہر جتھوں کو لانا, لوگوں کو لانا, جو کہ پی ٹی آئی کو اس وقت تنقید کر رہی ہے گورنمنٹ کی, یہ جتھے لے کر آئے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے, جو کچھ ہوا افسوسناک پچھلے 4 روز کے اندر, اس طرح کی سچویشن ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے اس کو پیدا کرنا چاہیے حکومت کو, جو کہ خود اس وقت ہر چیز ان کے ہاتھ میں, ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے؟ دیکھیں اب تو ہر طرف سیاست ہو رہی ہے, پی ٹی آئی والے بھی سیاست کر رہے ہیں, کورٹ کے اندر بھی سیاست ہو رہی ہے, سپریم کورٹ میں سیاست ہو رہی ہے, ہائی کورٹ میں سیاست ہو رہی ہے. تو پی ڈی ایم والے بھی تو ایک الائنس ہے, پولیٹیکل الائنس ہے, وہ بھی سیاست کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں وحید صاحب, دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب کہ مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں کہ آپ کا گھر جلایا جائے گا, لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میں مقابلہ کروں گا, میں فیس کروں گا. اور ابھی بھی ایک وکیل صاحب جو آپ کے پینل میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ جی سپریم کورٹ کو کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے. دیکھیں یہ کوئی پہلوانی نہیں ہے بھائی, یہ انصاف جہاں پہ ہوتا ہے تو اس کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس صاحب اگر اس کو دھمکی دی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں ڈرتا اور کچھ نہیں ہوتا اور میں مقابلہ کروں گا, تو اس کے مطلب یہ کہ اس کے مائنڈ میں, اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کوئی فیئر ہوگا اور اس فیئر کی وجہ سے وہ ونڈکٹیو ہوگا. اچھا, اور جو ونڈکٹیو ہوگا اور جو اس قسم کے حالات کا شکار ہوگا, he is not eligible to sit on that chair. وہ انصاف نہیں کر سکے گا ان حالات میں. سینس یہی ہے, بلکہ آپ لوگ سینئر لائرز ہیں, آپ بھی یہ ڈیمانڈ کریں کہ ان حالات میں, اس سچویشن میں چیف جسٹس صاحبان کو, چیف جسٹس صاحب کو, اور وہ ججز صاحبان جو اپنے آپ کو سیکیور نہیں سمجھتے, وہ نہ بیٹھے انصاف کے کرسی پہ. وہ کسی ایسے لوگوں کو جو ہے نا لانے دیں, ایسے لوگ آ کر انصاف کے تقاضے پورا کریں کہ جو ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں. لیکن جب ججز کا نام ججز کا نام لے کے فیڈرل منسٹرز ان کو اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ کیا کہیں, کیونکہ جج کے پاس تو کوئی فورس نہیں ہے, جج کے پاس کوئی پولیس نہیں ہے, جج کے پاس کوئی پیراملٹری فورس نہیں ہے, جج کے پاس تو کوئی فورس, اس کو تو ایڈمنسٹریشن نے پروٹیکشن دینی ہے. میری عرض میں پلیز, ایڈمنسٹریشن نے تو پروٹیکشن دینی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں جو جج اس حالت میں ہوگا, اس قسم کے کرائسس سے گزر رہا ہوگا, اس کو خود جو ہے نا وہ اس کو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور وہ دنیا میں دیکھیں, یا اس کو پارلیمنٹ کو رجوع کرنا چاہیے اور اپنے تمام جو اس کے ذہن میں جو باتیں, دیکھیں میرے ایک دوست نے امریکہ میں جج کا حوالہ دیا تھا, میرے خیال میں انہوں نے جج تھامسن کا حوالہ دیا تھا کہ جو سینیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہیئرنگ میں آیا تھا وہاں پر. لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا تھا امریکہ میں. تو وائی ڈونٹ یو گیو اے چانس ٹو پارلیمنٹ؟ لیکن آپ تو پارلیمنٹ کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے نا وہ تو پارلیمنٹ کی ہر بات کو رد کر رہے ہیں. اگر جس ملک میں سب سے بڑا ادارہ پارلیمنٹ کا ہوگا اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ انہی حالات میں تو گزریں گے. اب آپ چلیں, ٹھیک ہو گیا. جہانگیر جدون صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک اینی کانسٹیٹیوشنل کرائسس ان کمنگ ویک, جو جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی چیز تو نہیں ہو سکتی اس صورتحال میں؟ نہیں, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل دیکھیں چیز نہیں ہونی چاہیے. آرٹیکل 245 کے تحت بڑے شہروں میں آلریڈی جو ہے ان ایڈ آف سیول پاور جو ہے
آرمی آلریڈی ان پلیس ہو چکی ہے. اب اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی زیادہ اس سے فردر کوئی ایمرجنسی کی میرے اپنے پرسنل اوپینین میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا کیا ڈیسیجن ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے کوئی کاروباری حالات اکانومی پاکستان کی بہت بیٹھ چکی ہے اور بیٹھ رہی ہے دن بدن. تو کوئی حالات اگر اچھے ہیں آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی سب کے لیے تو پاکستان میں ہر بندے کو اس کا فائدہ ہوگا. پاکستان اس لیے آگے چلے گا کہ کوئی تھوڑے بہت حالات ٹھیک ہوں. اگر اس طرح ٹسل چلتی رہی تو پھر حالات جو ہے وہ بہت بہت شکریہ جہانگیر خان جدون صاحب آپ کا، احمد اویس صاحب آپ کا، حسن رضا پاشا صاحب اور جناب صابر بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنے، کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ